بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ اس کاغذ کو تو سنبھال لیتے ہیں جس پر اللہ کا نام لکھا ہو، لیکن اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ تعالی بستا ہے۔ انسان کی فطرت کو صرف پرندے سمجھتے ہیں، اس لیے جتنا بھی محبت سے بلاؤ مگر پاس نہیں آتے۔ اس دور کے لوگوں کی محبتیں نوافل کی طرح ہیں، ادا ہو گئیں تو ٹھیک ورنہ کون سی فرض تھی۔ ہمارا تعلق ایسے معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی ہو جاتی ہے، سچ بولو تو بے ادبی ہو جاتی ہے، اور کچھ نہ بولو تو منافقت ہو جاتی ہے۔ انسان کا کردار سندل کے درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود کلہاڑی کی ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ لفظوں سے ہی لوگوں کے دلوں پر راج کیا جاتا ہے، چہرے کا کیا، وہ تو کسی بھی حادثے میں بدل سکتا ہے۔ مقابلے کا پہلا میدان تمہارا نفس ہے، اس سے جنگ کر کے آزما لو کہ تم آزاد ہو یا غلام، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اگر دروازہ پتھر کا ہو تو دستک ریاضت ہے، لیکن دروازے کے پیچھے پتھر ہو تو دستک حماقت ہے۔ جب سایہ مٹ کر غائب ہو جاتا ہے تب باقی رہنے والی روشنی دوسری روشنی کا سایہ بن جاتی ہے۔ حساس لوگ بھی بہت عجیب ہوتے ہیں، سب کو خوش رکھ لیتے ہیں مگر اپنے ساتھ ہمیشہ منافقت کر جاتے ہیں۔ جب بھی انسان کو کتاب حیات کی ذرا سمجھ آنے لگتی ہے، زندگی اکثر نیا ورق پلٹ دیتی ہے۔ ہر انسان نے اپنے طریقے سے استعمال کیا اور ہم سمجھتے رہے کہ لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں۔ دنیا میں کھیلنے کے لیے ہزاروں کھیل موجود ہیں، مگر زیادہ تر لوگ دوسروں کے جذبات سے کھیلنا ہی پسند کرتے ہیں۔ مٹی چاہے سفید ہو یا کالی، اچھی وہی ہے جس پر تکبر کا پودا یا مایوسی کی جھاڑیاں نہ اگی ہوں۔ محبت اتنا نازک جذبہ ہے، ایک دھاگا کھینچ لو تو ساری محبت ادھڑ جاتی ہے۔ ان گنت لفظوں کے ہوتے ہوئے بھی کبھی کبھی ایک لفظ نہیں ملتا جو اندر کی کیفیت کو بیان کر سکے۔ آج کے مرد عورت بھی عجیب ہیں۔ مرد محبت عورت کا جسم دیکھ کر کرنا چاہتا ہے، جبکہ عورت بے حیائی دکھا کر مرد سے عزت چاہتی ہے۔ کام پڑ سکتا ہے، لوگوں نے آدھے رشتے تو اسی وجہ سے بنا رکھے ہیں۔ نایاب ہوتے ہیں وہ گلاب جو مر جاتے بھی اسی کلی پر ہیں جس پر کھلتے ہیں، شاید اسی کا نام مستقل مزاجی ہے۔ منافق رشتے سے آوارہ کتا بہتر ہے جو منہ پر بھونکتا ہے پیٹھ پیچھے نہیں۔ جھوٹ کہتے ہیں کہ سنگت کا اثر ہو جاتا ہے۔ کانٹے ہمیشہ پھولوں میں رہتے ہیں، لیکن کانٹوں کو تو آج تک مہکنے کا سلیقہ نہیں آیا۔ عورتیں تو جھوٹ موٹ میں صرف مسکراتی ہیں، مگر مرد تو جھوٹ موٹ میں پوری محبت کر لیتے ہیں۔ آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسا ہیں، بہترین دوست، بہترین دنیا، اور مشکل وقت میں بہترین تھپکی جو آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ لڑکی گھر سے بھاگے تو غیرت نہیں، بیڑیاں تلاش کرو، کیونکہ لڑکیاں گھروں سے نہیں زندان خانوں سے بھاگتی ہیں۔ مرد اس کالے کپڑے کی مانند ہے جس پر خون بھی لگا ہو تو کسی کو دکھائی نہیں دیتا، اور عورت اس سفید کپڑے کی مانند ہے جس پر پانی کے لگے نشان بھی سب کو دکھتے ہیں۔ زندگی جب سب کچھ دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی،
اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ جب اعلیٰ ذات کے درخت نہیں ہوتے تو زمین بیکار پڑے پڑے اگتا جاتی ہے اور ان پودوں کو اپنے اندر جگہ دے دیتی ہے جو کانٹے دار ہوں۔ ہمارے ہاں مختصر عرصے کے لیے ایک دوسرے کو بے وقوف بنانے کا نام محبت ہے۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو طواف کعبہ بھی روک دیتی ہے، مگر انسان کے کاروبار کی کیا اوقات جس کے لیے وہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہر دوست کو راز نہ بتائیں کیونکہ دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تقدیر ہمیں مٹی کے پیالے میں امرت پیش کرتی ہے، مگر ہم مٹی کے پیالے کو حقارت سے دیکھتے ہوئے ٹھکرا دیتے ہیں۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ اگر دو چہروں کی شخصیت آپ کی مجبوری ہے تو کم از کم ایک چہرہ لازمی خوبصورت بنائیں۔ درد مند لوگ مجھے اس لیے بھی پسند ہیں کہ خود تو ٹوٹ جاتے ہیں مگر کسی کا دل نہیں توڑتے۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو آج میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ جو مرد عورت کی ادنا کمزوریوں کو معاف نہیں کر سکتا، وہ اس کی تمام خوبیوں سے فیض یاب بھی نہیں ہو سکتا۔ جب انسان تنہا چلنا سیکھ جاتا ہے تو وہ دنیا کو سمجھ چکا ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرو، کیونکہ قسمت جب تمانچہ مارتی ہے تو وہ دل پر نہیں روح پر لگتا ہے۔ زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے۔